حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہاں کی تمام راحتیں، یہاں کی تمام آشائش اور سکون اور اطمینان اور ہر طرح کی نعمتیں ایک دن اس سے چھوٹ جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو آخرت کی زندگی کا جو تصور ہے وہ دیا اور دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک کوڑے کے ڈھیر پر سے ہوا۔ کوڑے کا ڈھیر جو ہوتا ہے، بہت سارا سامان، غلاظتیں، کپڑے، گندے کپڑے اور مرے ہوئے جانور، پھٹے پرانے کپڑے، یعنی ایسی چیزیں جو گھروں میں استعمال نہیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو کوڑے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کوڑے کے پاس سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا میں تمہیں دنیا کی حقیقت بیان کروں؟ دنیا کے متاع اور دنیا کے ساز و سامان کی جو حقیقت ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کو نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کوڑے کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ ہے دنیا کی حقیقت، کہ بہرحال تمہارے پاس کتنی قیمتی نعمت ہو، ایک دن اس نعمت کو اس کوڑے کے ڈھیر میں آنا ہوتا ہے۔ آج یہ میرے ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بڑی عزیز ہو، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا ہوگا، لیکن ایک دن اس گھڑی کی حیثیت میرے نزدیک کچھ نہیں رہ جائے گی۔ جب یہ خراب ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، اس کا سسٹم جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا، تو میں اس کو کوڑے دان میں ڈال دوں گا۔ انسان کے تن پر جو کپڑا انسان پہنتا ہے، اس کو پیسے دے کر خریدتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کو وہ کپڑا بڑا بھاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کو استری کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے لیے اتنا عزیز نہیں رہ جاتا۔ جب وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو اس کو اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے۔ کیا مثال دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہارے نزدیک جو چیز آج عزیز ہے وہ دنیا کی کتنی قیمتی چیز ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہارے نزدیک قیمتی ہے۔ بہرحال دنیا کی ہر چیز کا ایک نہ ایک دن انجام یہ ہونا ہے کہ اس کو کوڑے دان میں آنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دھوکے کی، مٹ جانے والی زندگی کی، بے ثبات زندگی کی صحابہ اکرام کے سامنے مثالیں دے دے کر حقیقت کو بیان فرمایا، اور صحابہ کے لیے یہ دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بحرین سے تشریف لا رہے تھے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر آئے۔ انصار کو معلوم چلا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال غنیمت لے کر آئے ہیں، تو مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ وہ یہ فجر کی نماز میں، انصار فجر کی نماز میں سب تشریف لے آئے، اس خواہش، اس نیت سے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل و دماغ سے دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ صحابہ اکرام ضرورت مند تھے، اسی لیے تو وہ فجر میں تشریف لے آئے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، ہمارا بھی کام چل جائے گا۔ ہماری طرح نعوذ باللہ ان کے پاس ڈھیروں لگے ہوئے نہیں تھے، کپڑوں کے جوڑوں پر جوڑے، سردیوں کے، گرمیوں کے، برساتوں کے جوتے اور زراب اور دنیا بھر کی نعمتیں ان کو میسر نہیں ہوتی تھی، وہ تو اسی خواہش میں نہ آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم چلا کہ انصار مسجد میں آئے ہیں اور یہ سوچ کر آئے ہیں کہ مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ ملے گا، آن صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام قسم کہا، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، خدا کی قسم مجھے تمہارے سلسلے میں
اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ تمہیں فقر میں محتاجی میں مبتلا کر دے، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری وہ تربیت ہوئی ہے کہ فقر اور محتاجی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ۔ فواللہ ما الفقر علیکم اخشى علیکم، مجھے تمہارے سلسلے میں فقر کا کوئی خوف اور خدشہ اور ڈر نہیں ہے۔ ولکنی اخشى علیکم ان تبسطوا الدنیا کما بسطت من کان قبلکم، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر دنیا کو اس طرح سے کھول دیا جائے جس طرح سے ما قبل کی قوموں کے اوپر دنیا کو کھول دیا گیا تھا۔ یعنی دنیا کی بہتات، دنیا کی کثرت، مال و متاع کی خواہش اور تمنائیں، یہ اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر بڑھ گئی اور پیدا ہو گئی، مجھے اس بات کا سب سے زیادہ خدشہ ہے کہ فقر اور محتاجی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن دنیا کی بہتات، مال و متاع کی خواہش اور تمنائیں تمہیں وہ نقصان پہنچائیں گی جو نقصان اس چیز نے ماقبل کی قوموں کو پہنچایا ہے۔ فتنافشوا، تو تم اسی طرح سے جھگڑو گے، لڑو گے، کما تنافسوہا، جیسا کہ وہ لوگ جھگڑتے تھے، مال و متاع کے لیے گردنیں اڑاتے تھے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا تھا، کس وجہ سے؟ اس نے میرا مال چھین لیا، اس نے میرا مال چھین لیا، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکاری اور عیاری کے جال بچھا رہے ہیں، اس لیے کہ میں اس سے بڑا مالدار بن جاؤں، میرے پاس اس سے بڑی کار آ جائے، میرے پاس اس سے زیادہ خوبصورت مکان بن جائے، میرے پاس اس سے مہنگی کار ہو، اس سے مہنگی گاڑی ہو۔ ماقبل کی قومیں اس لیے حالات، مجھے اس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ کون خطرہ محسوس کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اس امت سے اس قدر محبت تھی، اتنا عشق تھا، ایسی ہمدردی اور ایسی شفقت اور ایسے آپ مربی ہیں کہ قرآن نے اس کا اظہار فرمایا، عزیز علیکم، عزیز علیکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے بندو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر بے انتہا مہربان ہیں، اتنے مہربان کہ تمہارے ماں باپ بھی تمہارے اوپر اتنے مہربان نہیں ہوں گے جتنا مہربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ہیں۔ وہ تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ چرواہوں کی بکریاں دودھ دینا بند کر دیتی ہیں، اور چرواہا کہتے ہیں کہ اس غار کے اندر کون ہے جو روتا ہے، جس کے رونے کی وجہ سے ہماری بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ عزیز علیکم ما عنتم حریص علیکم، تمہارے تعلق سے بڑے حریص ہیں، بڑے لالچی ہیں۔ لالچی سے مراد دنیا کا لالچی نہیں، حریص ہیں، حرص اس بات کی کہ میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں چلا جائے، میری امت کا ایک ایک فرد جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ وہ نبی جو اتنے شفیق ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں، وہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ تمہیں فقر اور محتاجی کوئی نقصان پہنچائے گی، بلکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر دنیا کو کھول دیا گیا اور تم عیش و عشرت میں، آشائش اور راحتوں میں مبتلا ہو کر رہ گئے، اور پھر تمہارا حال وہ ہو جائے جو ماقبل کے نبیوں کی قوموں کا ہوا تھا کہ بعض قوموں کو دنیا کے اندر، زمین کے اندر دھسا دیا گیا، بعض قوموں کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے ہیں، بعض قوموں کو زمین، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے زمین کو اٹھا کر لے گئے آسمان پر اور آسمان سے یوں پلٹ دیا۔ اس چیز کا خدشہ ہے، اس چیز کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرما دیا، کن فی الدنیا کأنک غریب، ارے اس دنیا کی زندگی میں ایسے رہو جیسا کوئی اجنبی رہتا ہے۔ اجنبی کا کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی باہر سے کوئی یہاں کوئی شخص آ جائے، اس کو کوئی جانتا نہیں، اس کو کوئی پہچانتا نہیں،
اس طرح سے دنیا کی زندگی میں رہو، عابر السبیل، مسافر کی طرح رہو، مسافر کی طرح رہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کے منتظر مت رہو۔ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، اس سانس کا، یہ جو چل رہا ہے کہ اب شام ہو گئی صبح ہوگی، اس کے منتظر مت رہو۔ ہر شام کو آخری شام سمجھو، ہر صبح کو آخری صبح سمجھو۔ آئے نہیں تو 30 سال، امام صاحب ہم تو 30 سال کے تو ہوئے ہیں، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، پھر پڑھ لیں گے نماز، ابھی تو بچپنا ہے، یہ تو بڑھاپے کے کام ہیں، تسبیحات پڑھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ بڑھاپے کے اعمال ہیں، بڑھاپے کے اعمال ہیں۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو تو شام کے منتظر مت رہو کہ شام بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی، اس کی حقیقت اس طرح سے بیان فرما دی کہ بس شام اور صبح، شام اور صبح۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب بندے کو آخرت میں کھڑا کیا جائے گا، 60 یا 70 سال زندگی دنیا میں گزار کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں سے پوچھیں گے، اے میرے بندے بتا تو دنیا میں کتنا رہ کر آیا، دنیا میں تو نے کتنی زندگی گزاری، کتنے دن دنیا میں زندگی گزار کر آیا ہے؟ تو وہ چیخ کر کہے گا کہ شاید میں دنیا کے اندر 1 دن یا اس سے کم و بیش زندگی گزار کر آیا، 1 دن یا 1.5 دن زندگی گزار کر آیا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقیقت قرآن نے بیان فرما دی۔ کتنے دن رہ کر آیا ہوں؟ 1 دن یا 1.5 دن، بس اس سے زیادہ رہ کر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ مجھ سے اللہ محبت کرنے لگ جائے۔ دلنی یا رسول اللہ علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا، ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے، یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ وازہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس مال و متاع ہے ان کو للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھ، للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھ۔ وازہد فیما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبتی اختیار کر لے، یحبک الناس، لوگ بھی تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ آج ساری بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو جو اللہ نے دیا ہے اس پر نظر دوڑاتے ہیں، اچھا اس کے پاس گاڑی ہے، اچھا اس کے پاس یہ ہے، پھر حسد کرتے ہیں، پھر اس سے دشمنی کرتے ہیں، یا پھر اسی کی طرح بننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ محبت کرے گا، اللہ کی محبت کا نسخہ کیمیا، یہ ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، مقدر کا رزق ملے گا، محنت کرو، لیکن اس کی محبت دل میں نہ آنے پائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ ایسے مالدار تھے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا تھا اور ان کی تجارت کے اندر اتنی برکت دی تھی کہ ان کے بارے میں یہ معروف ہو گیا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف اگر مٹی کا ڈیلا بھی اٹھا لے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اغنیاء صاحب ہیں، خوب مال دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن مال ہونے کے باوجود اس مال نے اللہ کے قرب، اللہ کی محبت، نبی سے محبت اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں کسی طرح کا روڑا اور رخنہ نہیں ڈالا۔
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. صحابہ کی قرآن میں یہ مثال بیان کی گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید و فروخت روکتی ہے اور نہ بیع و شراء روکتی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ کتنا بڑا کاروبار ہو، کتنا قیمتی گراہک ہو، سارے بزنس کا اسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہو، پھر بھی یہ اگر اللہ کا منادی اذان لگا دے، صدا لگا دے، تو وہ اس گراہک کو چھوڑ کر، اس کسٹمر کو چھوڑ کر، اس خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں. یہ صحابہ کی مثال بیان کی ہے. فرمایا تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے نزدیک تم محبوب بن جاؤ، عزیز بن جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگے، تو پھر جو لوگوں کے پاس اللہ نے جو دیا ہے ان کو اس کی طرف نظر دوڑانا چھوڑ دو. فرمایا کہ صبح ہو جائے تو شام کے منتظر مت رہو، اور شام ہو جائے تو صبح کے منتظر مت رہو. خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. اور اپنی صحت کی زندگی میں سے، اپنی جوانی کی زندگی میں سے اتنے اعمال جمع کر لو کہ بیماری کے دنوں میں وہ کام آ سکے. اپنی زندگی میں ایسے اعمال کر لو کہ وہ موت کے بعد کام آ سکے. ومن حیاتک لموتک. ومن حیاتک، اپنی زندگی میں ایسے اعمال لے لو جو باقی رہنے والے ہیں، جو باقی رہنے والے ہیں. الباقیات الصالحات خیر من الدنیا. جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نیک اعمال ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر من الدنیا. دنیا کی جو زینت، مال، اولاد، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زینت ہے. دنیا کی زینت ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ اس دنیا کی بے ثباتی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کاش کہ ہم قرآن کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک جگہ نہیں، قرآن میں تو اللہ نے اس دنیا کی حقیقت کو متعدد جگہ بیان فرمایا ہے، لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں. فرمایا دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. بچہ کھیلتا ہے کب تک؟ جب تک اس کا دل لگتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے اس بچے کے نزدیک اس کی بال دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے. ماں باپ اس کو چھین لے تو رونے لگ جائے، ماں باپ اس کو چھین لے تو پھر ماں باپ کو مارنے لگ جائے. لیکن جب اس کا دل بھر جاتا ہے اسی بال کو وہ کونے میں ڈال دیتا ہے اور آ کر کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے یا سو جاتا ہے. پھر اس کو معلوم نہیں آتا میری بال کہاں ہے. کھیل تماشا ہے. اس طرح سے ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کی پوری کائنات وہ محدود دائرہ ہے. اس کی غذا وہ غذا ہے جس کا ذکر بھی آج کر دے تو ہمیں گھن آنے لگے، لیکن اس کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے. اس ماں کے پیٹ کے اندر جو وہ جو چوزا ہے، اس سے کہا جائے کہ تو کہاں پڑا ہوا ہے، جب باہر آئے گا ماں کے پیٹ سے تو ایک وسیع زندگی، وسیع دنیا کو دیکھے گا. وہاں ایسے ایسے محلوں کو دیکھے گا، وہاں فلائٹس دیکھے گا، وہاں سمندر اور ندیوں کو دیکھو گے تو کہے گا بیوقوف بنا رہے ہیں، میرے لیے تو یہی سے پوری کائنات ہے. لیکن وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کی آنچلوں سے چمٹ کر دودھ پیتا ہے
اس دودھ پیتے ہوئے بچے کے لیے دودھ ہی ساری نعمت ہوتی ہے۔ اس بچے سے کہا جائے بیٹا جب تم دودھ چھوڑو گے نا تو تمہارے لیے یہ مرغ مسلم تیار، ان کی لذتیں تم چکھو گے تو تم سے رہا نہیں جائے گا، ایسی لذیذ اور بیش قیمت نعمتیں تمہارے لیے تیار ہے۔ تو وہ کہے گا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے لیے سب کچھ ماں کا دودھ ہے۔ ایسے ہی ہے، نبیوں نے یہی بیان کیا، جتنے نبی دنیا میں آئے ہر نبی نے اپنی امت کو یہ سمجھایا یہ دنیا کی زندگی اسی بچے کی طرح ہے جس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر کہا جا رہا تھا یہ محدود دائرہ ہے، اس کے بعد ایک وسیع زندگی ہے۔ جب تم دنیا کی زندگی میں آؤ گے تو تمہیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جن کا تم ابھی تصور نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح سے ہر نبی نے اپنی امت کو سمجھایا دنیا کی زندگی کے اندر تم جن جن چیزوں کو قیمتی اور لذیذ سمجھ رہے ہو، جن کے لیے تم ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہو، یقین جان لو آخرت میں ان سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ لذیذ اور بڑی بڑی خوبصورت نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن جس طرح سے وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سمجھنے کو تیار نہیں، اسی طرح سے دنیا کے پیٹ کے اندر انسان سمجھنے کو تیار نہیں۔ لیکن جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جب اس دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا، آنکھ کھلے گی تو چیخ اٹھے گا ارجعونی، مجھے لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مجھے دوبارہ سے دنیا کی زندگی میں لوٹا دو، کاش کہ میں نے اعمال کر کے آ جاؤں۔ لیکن اللہ کہے گا یہ ہمارا نظام نہیں ہے، ہم نے اپنے مقرب بندوں کو بھی ایک مرتبہ زندگی دی تھی، 2 مرتبہ زندگی دینے کا فلسفہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ایک مرتبہ زندگی دی ہے، چاہے اس کو بنا لو چاہے اس کو بگاڑ لو۔ جس دن دنیا کی زندگی سے ٹرانسفر قبر کی زندگی کی طرف ہو گیا، سارا کا سارا مظہر سامنے آ کر ہو جائے گا، پھر انسان افسوس کرے گا۔ فرمائے انسان کو سب سے زیادہ جنت میں جب انسان چلا جائے گا کسی چیز کا افسوس اس کو نہیں ہوگا، کسی چیز کا نہیں ہوگا سوائے اس لمحے کے جو لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہو۔ اللہ کے ذکر، وہ کہے گا ایک کاش وہ لمحہ، وہ وقت جو میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، کاش اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتا تو جنت کا وہ مقام و مرتبہ مجھے ملا ہوتا جو میرے فلاں دوست کو ملا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، زینت ہے، کالی کلوٹی اور دنیا بھر کا بوٹی پورا کیا اس پر جا کر پورا جو ہے اپنا میک اپ تھوپ لیا، کتنے دیر کا ہے؟ بس کچھ دنوں کا، کچھ گھنٹوں کا۔ جیسے ہی چہرہ دھویا، وہ کسی نے بڑا مشہور جوک لکھا ہے، ایک خاتون جو ہے پورا میک اپ کر کے اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا رہی ہے اپنا فوٹو، اور لکھ رہی ہے کہ میں آج کل جو ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگ گئی ہوں تو اللہ نے مجھے کیا کر دیا، بڑا خوبصورت کر دیا ہے۔ تو کسی بہن نے کہا جی تہجد بھی پڑھ لو، یہ تمہارے جو ہاتھ ہیں نا یہ کالے کالے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی سفید ہو جائیں گے، یہ بھی خوبصورت بن جائیں گے۔ تو زینت کتنی دیر کی؟ جس طرح سے زینت آپ کی زندگی کے مقابلے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی ہے، اسی طرح سے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں آپ کی دنیا کی زندگی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن یا تھوڑے دن کی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اس دنیا کی زندگی کو موتو قبل ان تموت، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر موت واقع ہو جائے۔ کسی بزرگ کا مشہور واقعہ ہے، کسی کا جنازہ جا رہا تھا، اور کسی نے پوچھ لیا جی حضرت کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ کہنے لگے تمہارا جا رہا ہے، اور کس کا جا رہا ہے؟ اور اگر تمہیں برا لگے تو پھر میرا جا رہا ہے۔ جنازہ دیکھو، ہر انسان یہ سوچو کہ میرا جنازہ جا رہا ہے، قبر میں دفنایا جا رہا ہے، یہ سوچو مجھے دفنایا جا رہا ہے، غسل دے رہے ہو، یہ سوچو مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جس دن تن سے کپڑوں کو اتار دیا جائے گا، ساری نعمتوں کو چھین لیا جائے گا، اور اس تختے پر برہنہ پڑے ہوں گے، اور تمہارے تن پر صرف اور صرف ایک سفید کلر کا کپڑا ہوگا، وہ کفن ہوگا، وہ ساتھ جائے گا۔ حدیث میں تو آتا ہے بندے کو جب قبر لے جایا جاتا ہے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ
وعملہ، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور ایک چیز اس کے قبر تک ساتھ جاتی ہے، اس کے مال، اس کا اہل و عیال سب واپس آ جاتے ہیں، اور قبر میں جو چیز ساتھ جاتی ہے اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو ہر لمحے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، آخرت کا استحضار، جنت کی خواہش اور تمنا، جہنم کی آگ سے پناہ کی خواہش طلب، اس کے استحضار کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔